آج بات کرتے ہیں ہمارے اندر جو ہمارے رویے ہیں ان کی بیماریاں کیا ہیں، ڈیزیزز آف ایٹیٹیوڈ یا رویوں کی بیماریاں. کیونکہ ایک رویہ متعین کرتا ہے کہ آپ کی زندگی کی ڈائریکشن کیا ہوگی. ہم لوگ میں جو فرق ہے ایک ہی گھر میں سب لوگوں میں ہے، ایک ہی گھر کے سب بچوں میں، ماں میں، باپ میں، جو لوگوں میں فرق ہوتا ہے وہ رویوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اور آپ کا جو رویہ ہے، آپ کا رویہ لوگوں کی طرف اور آپ کا رویہ اپنے آپ کی طرف وہ فرق بناتا ہے. آپ کس طرح سے اپنے آپ کو دیکھتے ہو اور آپ کس طرح سے اپنی ماضی کو دیکھتے ہو، اپنے حال کو اور اپنے مستقبل کو دیکھتے ہو، اس میں، اور دوسرا کس طرح سے یہ سب دیکھ رہا ہے، اس میں فرق ہے. تو یہ رویے کیا ہیں؟ یہ رویہ کیا ہے؟ یہ ہماری عادتیں ہیں، یہ ہمارا وے آف ڈوئنگ تھنگس ہے. کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کون سا رویہ پازیٹیو ہے اور کون سا رویہ جو ہے وہ ہیلپ نہیں کر رہا، جو کہ نیگیٹو ہے. اور ڈیزیز جو ہے، ڈیزیز اس چیز کو کہتے ہیں جس کو ڈس ایز سے بنا ہے، انگلش کے لفظ سے بنے ڈس ایز، کہ آپ کو آسانی نہیں ہے، اس میں آپ کو پرابلم ہے. تو جسم میں کہیں پہ پرابلم ہے جو کہ ہم کو موسٹلی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن سوچوں میں بھی پرابلمز ہو سکتی ہے، وہ بھی ڈیزیز ہوتی ہے. اور ان سوچوں کی بیس پہ جو رویے سامنے آتے ہیں، جس طرح سے ہم اپنے آپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، جس طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، تو ایٹیٹیوڈ ایسے ہی ہے. ہمیں اپنے رویوں کا ایسے ہی خیال رکھنا چاہیے جیسے کہ کسی اپنے گارڈن میں، اپنے باغ میں ہم اپنے پودوں کا خیال رکھتے ہیں. جیسے کہ ہم پودے کو وہاں پہ اگر ہم کچھ نہ بوئیں، اگر ہم زمین کو اچھی طرح سے نہ تیار کریں اور اس کو اچھی طرح سے پانی نہ دیں، اس میں خاص قسم کے بیج نہ لگائیں جو کہ وہ والے پھول اور پھل بنے جو کہ ہم چاہتے ہیں، تو خود بخود ہی خضرو پودے نکل آئیں گے اور خود بخود ہی وہاں پہ کافی ساری جڑی بوٹیاں نکل آئیں گی جو کہ شاید آپ نہیں چاہتے، اور جس کی وجہ سے میں بھی کہ وہ چیزیں نہیں نکل پائیں گی جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے باغ میں ہو. تو اگر آپ نے اپنا باغ پھولوں والا بنانا ہے تو آپ کو وہاں پہ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، وہاں پہ تھوڑا سا خود کو تیار کرنا پڑے گا. اور اس کو کہتے ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ، کہ آپ کہاں سے اپنے آپ کو بلڈ اپ کرنا شروع کرو گے، کس جگہ سے خود کو بلڈ اپ کرو گے. پوری دنیا کو تو ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر ہر بندہ خود اپنے آپ کو ٹھیک کرے تو کتنی آسانی سے یہ دنیا خود بخود صحیح ہو سکتی ہے. کیونکہ ہر ایک انسان کے اندر کوالٹی ہے کہ وہ خود کو ٹھیک کر سکتا ہے، اور اتنی چھوٹی سی شروعات سے وہ باقیوں کی بھی ہیلپ کر سکتا ہے، کیونکہ باقی بھی خود بخود ہی پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو کس طریقے سے ہم اپنے دماغ کے اندر سے وہ جڑی بوٹیاں جو کہ ہم کو نہیں چاہیے ان کو اگنے ہی نہ دیں، اور اگر وہ اگ چکی ہیں تو ان کو کس طرح سے صاف کیا جائے تاکہ وہاں پر وہ چیزیں نکلے جو کہ ہم کو چاہیے، ہمارے وہ ایٹیٹیوڈ، وہ رویے، وہ عادتیں ہیں جو کہ ہم کو چاہیے. جیسے کہ بہت ساری ڈیزیزز ہیں ایٹیٹیوڈ کی. ایک جو ڈیزیز جو کہ سامنے نظر، جو کہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، جو میرے بہت سارے کلائنٹس میں ہے، وہ ہے سیلف ڈاؤٹ. ان کو اپنے آپ پہ شک ہوتا ہے، ان کو لگتا نہیں ہے کہ وہ کچھ کر پائیں گے. خاص طور پہ عورتیں، ان کو لگتا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں پائیں گی. وہ اگر بالفرض اگر وہ بزنس شروع کرنا چاہتی ہیں، وہ کچھ بننا چاہتی ہیں، وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں، تو ان کو اپنے بھی شک رہتا ہے کہ شاید ہم نہیں کر پائیں گے، شاید ہمارے اندر وہ قابلیت نہیں ہے، شاید ہمیں وہ نالج نہیں ہے، اور وہ خود کو پیچھے کر لیتی ہیں. تو یہ بھی ایک رویہ ہے، خود کو پیچھے کر لینا بیکاز آف یور اون ڈاؤٹ، کہ خود پہ خود کو شک کرنا اور پھر خود کو خود ہی پیچھے کر دینا. اس کو بھی رویہ کہتے ہیں. اور یہ وہ رویہ ہے جو کہ نہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے، نہ آپ کے آگے پیچھے کسی کو بھی ہیلپ کرتا ہے. ایسے وقت پہ آ کے یہ تو نظر آتا ہے کہ عورتوں میں اور کچھ مردوں میں بھی سیلف ڈاؤٹ کسی نہ کسی جگہ پہ آ کے ہم لوگوں میں اتنا خود پہ آ جاتا ہے شک کہ ہم اپنی لیڈرشپ نہیں لیتے، ہم اپنی لیڈ نہیں لیتے، ہم خود کو پیچھے کر لیتے ہیں. ہم دوسروں کو کہتے ہیں تم ہی کر لو، ہم سے شاید یہ کام نہیں ہوگا.
جبکہ ہمیں بعد میں جب رزلٹ آتے ہیں تو ہم کو خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم خود بھی وہ کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتے تھے۔ تو یہ جو ہے ایک ڈیزیز، اس کو میں کہتی ہوں، یہ بھی بیماری ہے، کیونکہ جب آپ وہ والے کام نہیں کرتے جو کہ آپ کو کرنے ہیں، تو پھر وہ کام اس طرح سے ہوتے ہیں جس طرح سے آپ نہیں چاہتے ہو، تو پھر آپ کو اس کا دکھ ہوتا ہے۔ اور جب آپ کو ایک مسلسل ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ دکھ رہنا شروع ہو جائے، تو پھر آپ کنٹینیوسلی اسٹریس کی سچویشن میں رہتے ہو، اور کنٹینیوس اسٹریس جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے پھر آپ کی صحت میں، آپ کے دل میں، آپ کے جسم میں ایسی چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ دوسری بیماریوں کا باعث بنتی ہے، جس کے لیے پھر آپ کو اگین ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے، اور پھر آپ ایک ایسے سرکل میں آ جاتے ہو جہاں سے آپ کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ بیماریوں کو، چیزوں کو ان کی جڑ سے پکڑیں۔ آپ خود پہ ڈاؤٹ نہ کریں، لیکن آپ کو کیسے پتا ہو کہ آپ خود پہ کس طرح سے ڈاؤٹ نہ کریں، کیونکہ یہ بھی ان اٹ سیلف ایک عادت بن چکی ہے۔ اس کے لیے ریئلائز کرنا ضروری ہے کہ آپ کو یہ عادت کب سے پڑی ہے، کب سے آپ نے خود کے اوپر شک کرنا شروع کیا ہے۔ موسٹلی ہم کو یہ تو نظر آتا ہے کہ فلاں بندہ مجھ پہ شک کرتا ہے، فلاں بندہ مجھ پہ شک کرتا ہے، میرا باس مجھ پہ شک کرتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا یا کر پاؤں گی، یا میرے گھر والے مجھ پہ شک کرتے ہیں کہ میں یہ امتحان نہیں دے پاؤں گا یا یہ میں کام نہیں کر پاؤں گا۔ لیکن ہم کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم خود پہ کتنا شک کرتے ہیں۔ تو یہ شک کرنا کہ خود پہ ہوپ نہ ہونا کہ ہم کچھ کر پائیں گے، یہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ اس کو بھی پتہ لگانا ضروری ہے، تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ ہم ایسے کیوں ہو گئے ہیں، اور ہم آگے سے اپنے بچوں کو ایسا نہ کریں۔ یہ آتا ہے بہت بچپن میں جب بچے کچھ بھی ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی نئی نئی چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پہ ہر وقت روک ٹوک ہوتی ہے، ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا۔ اور اگر کہیں آپ سے غلطی ہو جائے، کہیں آپ نے کچھ کیا ہے اور آپ سے غلطی ہو جائے، تو بھی کہتے ہیں دیکھا تم نے ہماری بات نہیں مانی تو پھر یہ ہوا۔ تو ایسی سچویشن میں بھی پھر بندے کو خود پہ شک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں اب اگر میں نے کچھ کیا تو غلط ہی نہ کر دوں۔ تو ایک تو وہ بات ہوتی ہے، اور دوسری طرف سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے کے لوگ جب بھی آپ کچھ اچھا کام کریں یا کوئی بھی اچیومنٹ ہو، چاہے چھوٹی ہو، تو بھی وہ آپ کو انکریج نہ کریں، بلکہ بس اس طرح سے رسپانس نہ دیں جیسے کہ آپ نے ایکسپیکٹ کیا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو خود پہ شک ہونا شروع ہو جائے۔ اور ابھی تک شاید آپ یہی توقع رکھتے ہیں کہ باہر کے لوگ آ کے آپ کو اچھی باتیں کہیں گے، تو پھر شاید آپ کو اپنے اندر کانفیڈنس آئے گا، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے پریکٹس میں۔ عام زندگی میں ہر بندہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں بزی ہوتا ہے، تو وہ دوسروں کو آ کے کم ہی بتاتے ہیں کہ تم نے کچھ اچھا کیا ہے۔ تو آپ کو خود اپنے اندر سے وہ ڈاؤٹ جو ہے وہ اس کو ریکگنائز کرنے کہ وہ کہاں سے شروع ہوا، اور اس وقت آپ کیوں کر رہے ہو، اور اگر جہاں سے بھی وہ شروع ہوا ہے آپ آج اس ٹائم پہ ڈیسیژن لے سکتے ہو۔ اس کو اگر ڈیل کرنا ہے تو آپ اس ٹائم پہ آج اسی وقت ڈیسیژن لو کہ میں نے اب خود پہ ڈاؤٹ نہیں کرنا اور خود پہ ٹرسٹ کرنا ہے، کیونکہ اس سے آپ کا کانفیڈنس بڑھے گا۔ کیونکہ یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، تو یہ ایک مشکل چیز ہے ریکگنائز کرنا، کیونکہ اگر آگے پیچھے کے لوگ آپ کو یہ بات کہیں گے تو شاید آپ کو غصہ آئے گا، لیکن اگر آپ خود بیٹھ کے تھوڑا سا اپنا سیلف انالیسس کریں گے اور خود کو ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے، تب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ بیسیکلی ایک ایسا پرابلم ہے جو کہ آپ ڈیل کر سکتے ہو۔ تو ریکگنائز اٹ، اور اگر ایسا ہے تو پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا کہ ایسا ہے، آپ ایسا کرتے ہو، تبھی آپ کو اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ افسوس بھی ہو کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، لیکن تبھی آپ اس چیز کو ٹھیک کر سکتے ہو، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے باغ میں بہت ساری جڑی بوٹیاں ہیں اور ان جڑی بوٹیوں کی صفائی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد خود کو تیار کرنا ہے، بہت ساری نالج لینی ہے، بہت ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے زندگی میں، تاکہ وہ آئے رزلٹ، وہ پھول نکلے جو کہ ہم چاہتے ہیں، وہ رزلٹ آئے جو کہ ہم چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ چاہتے ہو کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو، آپ اپنے آپ پہ کھڑے ہو، آپ اپنے آپ پہ ٹرسٹ کرو، آپ خوش رہو، آپ کے ارد گرد کے لوگ خوش رہیں، آپ کے پیارے خوش رہیں اور آپ خوش رہو۔ تو
اگر یہ سب کچھ آپ چاہتے ہیں تو آج سے اپنے پہ ڈاؤٹ کرنا چھوڑ دیں. تو اگر آپ کو یہ کنٹینٹ اچھا لگتا ہے تو پلیز لائک کریں، اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ کسی اور کو بھی اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. اور سبسکرائب کریں میرے چینل پہ، اس طرح سے آپ کو ہر دفعہ پتہ چلے گا کہ کون سا نیا ویڈیو آیا ہے، اور آپ کچھ بھی مس نہیں کر پاؤ گے. اوکے، ہیو اے نائس ڈے، بائے بائے.